اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ بیان عرس مبارک مورخہ 13 جون 1971۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران طریقت، اللہ تعالی رحمان و رحیم کی صفات کی تعریف اس قدر اس ناقص زبان کی مجال نہیں کہ کر سکے، اور نہ ہی اس ناقص و حادث عقل کی ہمت ہے کہ سمجھ سکے۔ مالک نے خود ہی فرما دیا کہ اس کی ذات پاک کی تعریف لکھنے کے لیے ساری دنیا کے دریا اور سمندر سیاہی بن جائیں تو یہ سب لکھتے لکھتے خشک ہو جائیں گے، مگر مالک یوم الدین کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ لاکھ لاکھ شکر اس عظیم ذات پاک کا ہے جس کے اس قدر عظیم احسان ہے کہ جس نے اپنے فضل و کرم سے انسان کو اپنی ثنا بے مثال کا پیکر جلیل بنایا، اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کے تحت خسروی پر بٹھا کر مسجود ملائک بنایا۔ اس قدر پاک روح نور سے بنائی اور روح کے لیے ایسا عظیم قالب بنایا کہ ساری دنیا کے کارخانے اور سائنسدان اس کے ایک بال کی مثال نہیں پیش کر سکتے۔ پھر انسان کے لیے ساری کائنات بنائی جس میں گوناگون اور عظیم انعامات ہیں، اور اجازت فرمائی کہ اس سے انسان مستفید ہو۔ پھر انسان کو ایک ایسی عظیم کتاب عطا فرمائی جو انسان کی زندگی کو ایسے ضابطے سے چلاتی ہے کہ کوئی کسی کے حقوق پر دست درازی تو کیا، اس قسم کے غلط قدم کا دل میں خیال بھی نہیں کر سکتا۔ اور اس پاک کلام کو جہاں انسان کے لیے قانون کی حیثیت بخشی، وہاں ایک عظیم رہبر اور مشعل راہ بھی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو جہاں اس دنیا میں مخیر العقول نوازشات سے بہرہ ور فرمایا، وہاں اس دنیا کے بعد کی زندگی کے لیے بھی ایک عظیم انتظام فرمایا کہ جس کی تعریف زبان نہیں کر سکتی۔ پھر خداوند تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر صرف انسانوں کی ہدایت کے لیے پیدا کیے، جو اپنی قوم کو آ کر ہدایت سے آگاہ کرتے رہے، جو مالک نے اپنے بندوں کے لیے تجویز کی ہیں، اور آخر میں آ کر اس ہدایت کو فرقان حمید قرآن مجید کی شکل میں مکمل کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری قوموں اور جہانوں کا رہبر بنا کر دونوں جہانوں کا شہنشاہ بنایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری حیات طیبہ بنی نوع انسان کی بہتری اور خیر خواہی میں اس طرح گزری کہ اپنی مثال آپ ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام اس رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس نے اپنے نور عالم تاب سے انسانیت کو چمکا دیا اور اپنے مقام پر واپس لا کر کھڑا کر دیا۔ برادران طریقت، خداوند قدوس نے انسان کو پیدا کر کے بے دست و پا صحرا یا جنگل میں نہیں چھوڑ دیا۔ اس رحیم و کریم نے انسان کی ایک ایک قدم پر دستگیری فرمائی اور ایک ایک ضرورت کو پورا فرمایا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، مالک کے رحم و کرم کا تقاضا ہے کہ اپنی ادنا سے ادنا مخلوق کی بھی نگہداشت فرمائی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے توبہ کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ میں مصر سے کسی بستی کی طرف سفر کر رہا تھا، راستے میں صحرا میں تھک کر ایک جگہ لیٹ گیا اور سو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مریض جیسی چڑیا زمین پر پڑی ہے، اور پھر وہاں سے زمین پھٹ جاتی ہے، اور دو تھال، ایک سونے کا اور ایک چاندی کا نمودار ہوتے ہیں، ایک میں تل ہے اور دوسرے میں پانی ہے۔ وہ چڑیا ایک چونچ پانی میں مارتی ہے اور ایک تل میں۔ یہ عجیب واقعہ دیکھ کر میرے دل کی کیفیت بدل گئی، اور تعجب ہوا کہ مالک کی ذات قدسی صفات کتنی مہربان ہے کہ اپنی مخلوق میں سے ایک چڑیا کو بھی اس لک و دک صحرا میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑتی، تو مجھے کس طرح چھوڑے گی؟ وفا کا تقاضا یہ ہے کہ احسان کا بدلہ یہ ہے کہ میں اپنی زندگی اتنے رحیم اور مہربان آقا کی غلامی میں گزاروں، اور پیٹ اور نفس کی غلامی سے اپنے آپ کو چھڑاؤں۔ چانچہ مالک کی غلامی اختیار کی اور ہزارہا غلامیوں سے جان چھوٹ گئی، بلکہ کائنات جس کے ذرے ذرے کا میں محتاج تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے میرا غلام بنا دیا۔
برادران طریقت، جس مالک یوم الدین وحدہ لا شریک نے ادنا سے ادنا مخلوق کی ضروریات کو اس طرح پورا فرمایا تو ناممکن ہے کہ وہ اپنی اشرف المخلوقات کے جزو اعظم یعنی روح کی نگہداشت چھوڑ دیتا۔ چنانچہ استغاثہ ربوبیت کو پورا کرنے کے لیے مالک روحانیت کی غذا کی خاطر اور روحانیت کی تکمیل کی خاطر گروہ مرسلین کو بھیجتا رہا، اور انسان جتنا جتنا ترقی کرتا گیا اتنا ہی اس کے لیے انتظام ہوتا گیا، اور آخر میں انسان اپنے ماحول سے مکمل واقف ہو گیا تو اسے دین بھی مل گیا جو اسلام کہلایا، اور ہادی بھی عظیم ملا۔ اب جبکہ دین مکمل ہونا ضروری تھا، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء کی صورت میں بھیجا، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی دنیا کا رہنا مقصود تھا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی نوازشات سے انسان مستفید ہو سکے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے غلاموں کی ضرورت رہی جو اللہ تعالیٰ کے صحیح بندے ہوں اور نفس اور شیطانیت کے ستم رسیدہ انسانوں کو آغوش رحمت میں لاتے رہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت کا کام سر انجام دیتے رہیں۔ اور یہ گروہ اولیاء کرام کا ہے جو جگہ بے جگہ گوشوں میں چھپے ہوئے شمع جلائے بیٹھے ہیں اور بھٹکتی ہوئی انسانیت کو صراط مستقیم پر لا کر اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے مالا مال کرتے ہیں۔ یہ لوگ نبی نہیں بن سکتے اس لیے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، اور مزید برآں یہ کہ ان کی حاضری دربار نبوت میں ہے، لہذا ان کی ابتدا اور انتہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہے، جو در حقیقت کائنات کی شہنشاہی سے کم نہیں۔ میرے دوستو، جس طرح اللہ تعالیٰ کی دنیاوی رحمتوں اور نعمتوں کو احسان مندی کی نگاہ سے دیکھنا اور قدر کرنا ضروری ہے، اسی طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ خدا کی ان روحانی رحمتوں اور نعمتوں کی قدردانی کرنا ضروری ہے، ورنہ انسان ناشکری کر کے خسران مبین ایک عظیم نقصان میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ صد افسوس ہے ان لوگوں پر جو انسانیت کے اس ادنا جزو یعنی جسم کی ضروریات کا شکر تو خدا کی بارگاہ میں ادا کرتے ہیں اور فائدہ مند ہوتے ہیں اور اس شکر کے ادا کرنے کا حکم کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے اس احسان عظیم کی ناشکری اور بے ادبی کرتے ہیں جو خداوند کریم نے ہر انسان کی روح کی غذا اور ضروریات کے لیے پیدا کیے ہیں۔ برادران طریقت، شکر دو طریقے کا ہے، ایک تو علماً اور دوسرا عملاً۔ علماً تو یہ ہے کہ انسان نے مان لیا اور یہ ادنا شکر ہے، لیکن عملاً شکر یہ ہے کہ انسان ان نعمتوں سے مستفید ہو جو خدا نے بھیجی ہیں، یعنی خدا کے بندے سے مکمل تعلق استوار کر کے خدا کے بندے کی ہدایت کے مطابق اپنی حیات کے شب و روز پابند کیے جائیں، اور اس طرح یہ لازوال اور بے مثال روحانی دولتیں جن کا ایک ذرہ جو ساری کائنات سے قیمتی ہے مالا مال ہوں۔ حضرت خاقانی کی 80 سال عمر تحقیقات اور مجاہدات میں گزری، اور وفات کے وقت بہت عقیدت مند حاضر ہوئے اور عرض کی کہ جناب ہم کو کوئی ایسی نصیحت فرما دیں کہ ہماری دینی اور دنیاوی زندگی کو سرخرو کر دے۔ آپ خاموش ہو گئے اور تمام عقیدت مند ہمتن گوش ہو کر سننے کا انتظار کرنے لگے۔ انمول موتیوں کی گوہر افشانی کی کہ پس 80 سال این نقطہ محقق شد با خاقانی کہ ایک لمحہ با خدا بودن بہتر از ملک سلیمانی، یعنی 30 سال کی تحقیق کے بعد خاقانی پر اس قدر انکشاف ہوا کہ ایک لمحہ با خدا جو ہے یعنی خدا سے ملی ہوئی زندگی حضرت سلیمان کی روئے زمین کی بادشاہت سے افضل اور برتر ہے۔ برادران طریقت، یہی وہ انمول دولت ہے جو خدا کے بندے انسانیت کے لیے جھولیاں بھر بھر کر تقسیم کرتے ہیں، اور ان سے مستفید نہ ہونا خدا کی نعمت کی ناشکری ہے۔ یہاں پر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی خدا کے بندوں کی تعریف بھی کر دوں تاکہ عوام الناس گمراہ نہ ہوں۔ حضرت مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بہت سے شیطان بھی خدا کے بندوں کے روم میں پھرتے ہیں، اس لیے ہر آدمی کو خدا کا بندہ ہی سمجھ کر اپنی زندگی کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ یقین کے 3 درجے ہیں، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین، اور اس کی مثال یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ آگ جلا دیتی ہے اور یقین بھی ہے، لہٰذا یہ علم الیقین ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی انگلی آگ میں ڈالی اور اس کی انگلی جل گئی۔
ہم کو اور زیادہ یقین ہو گیا اور مزید پختہ ہو گیا کہ واقعی آگ جلا دیتی ہے۔ یہ عین الیقین ہے۔ پھر ہم نے اپنی انگلی آگ میں ڈال دی تو وہ جل گئی اور ہمیں درد محسوس ہوا اور یقین اور زیادہ پختہ ہو گیا کہ واقعی آگ جلا دیتی ہے۔ یہ حق الیقین ہے۔ اسی طرح جب کسی انسان کو دنیا کی بے ثباتی اور عارضی ہونے کا حق الیقین ہو جاتا ہے اور وہ دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے تو اس کا نعم البدل تلاش کرتا ہے اور یہ معلوم کر کے خدا کی غلامی اور خدا سے تعلق دونوں جہانوں کی سرخروئی ہے اور اسی عزت کو بقا ہے، تو وہ خدا کی رضا تلاش کرتا ہے، اور جب اس دولت لازوال کو خدا کے بندے کے سینے سے تلاش کرتا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہو جاتا ہے کہ خدا کی مخلوق کو خدا کی طرف بلاتا رہے اور خدا کی مخلوق کی خدمت کرتا رہے، کیونکہ خدا کو اپنی مخلوق پیاری ہے۔ والدین کے دلوں میں ربوبیت کا ادنا درجہ رکھا جاتا ہے، جس کی بنا پر والدین اپنی اولاد کے لیے جان و مال ہر چیز قربان کر دیتے ہیں۔ خدا رب ہے، اس لیے والدین سے کہیں زیادہ مہربانی اپنی مخلوق پر کرتا ہے۔ اس لیے خدا کے بندے خدا کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں کہ خدا کی خوشنودی اور رضا اور زیادہ حاصل ہو۔ خدا کی مخلوق کی یہ بھی خدمت ہے کہ اس کو روٹی کھلائی جائے یا کپڑا پہنایا جائے، مگر یہ ادنا خدمات ہیں، جو زوال پذیر ہیں۔ بہترین خدمت یہ ہے کہ خدا کی مخلوق کو ایسی دولت سے بہرہور کیا جائے کہ وہ ہمیشہ کے لیے نفس اور دنیا کی غلامی سے نجات پا جائیں، اور وہ خدا سے تعلق ہے۔ خدا سے تعلق اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ان کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اور وہ خدا کے انوار و تجلیات اور مضامین رنگین جو صدر مبارک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں اور اپنے مرشد کے ذریعے ان کے سینے میں آتے ہیں اور وہ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ یہاں دو باتیں قابل ذکر ہیں، آپ نہایت غور سے سنیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ دولت عظیم اتنی سستی نہیں کہ اس کو بیگ میں بند کر کے لوگوں کے گھروں میں پھر کر شکرانے اور روٹی کی خاطر تقسیم کریں۔ ایسا کرنے والے لوگ عالم ہو سکتے ہیں، لوگوں کو نصیحتوں سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں، وہ بھی تب اگر بے طمع ہوں۔ اگر ساری دنیا کا طمع ان میں بھرا ہوا ہے اور گھر گھر پھر کر خدا کی اس دولت کے نام پر مخلوق کے نام پر مخلوق کو دھوکہ دیں تو ان کی حیثیت کا اندازہ آپ خود لگائیں۔ بظاہر بے شک وہ بہت بزرگ عالم دکھائی دیں، صورت بدل سکتی ہے۔ اتنی عظیم دولت والا انسان وہی ہو سکتا ہے جو اس عظیم دولت کی قدر کرتا ہو، اور اس کی قدر و قیمت یہی ہے کہ طالب بن کر تکلیف اٹھا کر سب چیزوں سے زیادہ فوقیت اس کی طلب کو دے۔ یہ انسان خدا کے بندے کے پاس حاضر ہو۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادم نے ایک فقیر کو پھرتے ہوئے دیکھا، بہت خفا ہوئے اور فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ فقیری تم کو مفت ملی ہے۔ وہ فقیر حیران ہو کر بولا کہ جناب، فقیری خریدی بھی جا سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا، ناظرین کرام غور سے جناب کی کلام سنیں۔ کیا آپ نے فرمایا کہ میں نے بلخ کا تخت دے کر حاصل کی ہے، یعنی درویشی یہ چیز نہیں کہ اس کو حاصل کر کے انسان دنیا خریدے، بلکہ درویش وہ بنتا ہے کہ جسے دنیا میں عزت اور جاہ کا مقام حاصل ہو اور اسے درویشی کے نام پر قربان کر دے۔ یہ الگ بات ہے کہ خدا بند قدوس اپنے اس بندے کے قدموں پر کائنات، دنیا و دولت کے ڈھیر لگا دیتا ہے، جو سب کچھ اپنے مالک کی خاطر قربان کر دیتا ہے۔ یہاں غلط فہمی دور کرنے کے لیے ایک اور بات ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض خلفاء کو مرکز کی طرف سے اجازت دی جاتی ہے کہ وہ جا کر لوگوں کا دستور عمل رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنائیں اور اس حقیقی راہ سے باخبر کریں، اور اگر کوئی تکلیفات میں مبتلا ہو تو خدا کے نام سے انہیں دور کریں۔ ایسے لوگ اس زمرے میں نہیں آتے جو عوام کو بتاتے ہیں کہ ہم تو مرکز کی ہدایت پر آپ کی یہ تکلیفات دور کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس زمرے نفسانی میں صرف وہی آتے ہیں جو اپنے آپ کو باکمال ظاہر کرتے ہیں، خود ہی مرکز اور خود ہی گداگر بن جاتے ہیں۔ ان کا قول اور فعل ان کو جھٹلاتا ہے۔ دوسری بات جو قابل غور ہے کہ سب سے بڑی ایمان کی نشانی اور خدا کا بندہ ہونے کی نشانی وفا ہے۔ ہمیشہ جو خدا کا بندہ ہو اس میں وفا ہوگی، اور نفس اور شیطان کا بندہ ہمیشہ اپنے مقصد کو سامنے رکھتا ہے اور بے وفا ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام انسانیت پر اتنے عظیم احسان ہیں کہ جن کا شمار ناممکن ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ احسان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی غلاموں پر ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں
کہ ان کے احسانوں کا بدلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان غلاموں نے کس طرح ادا کیا۔ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بیان کرتا ہوں۔ ایران کی فتح کے بعد لشکر واپس آ رہا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی پیش قدمی کے لیے گئے۔ واپسی پر ایک جنگل میں سے گزرتے ہوئے ایک درخت کے پاس سے گزرے تو زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ سب لوگ حیران ہو گئے۔ بہت دیر کے بعد لوگوں نے عرض کی، یا حضرت کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ بچپن میں میں یہاں بکریاں چرایا کرتا تھا اور میں نالائق تھا، میری بکریاں مجھ سے بھاگ جاتی تھیں تو مجھے میرا والد اس درخت کے ساتھ باندھ کر مارا کرتا تھا کہ تم نالائق ہو۔ قدرت نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی بخشی اور اس غلامی نے مجھے وہ عقل اور بہادری عطا فرمائی کہ آج کیسر و کسریٰ کے تخت میرے پاؤں کے نیچے ہیں اور مجھے تاج العلماء کہا جاتا ہے۔ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان یاد آیا ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت عمر کے صاحبزادے اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے کھیلتے ہوئے جھگڑا ہو گیا۔ صاحبزادے نے کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ میں خلیفہ وقت کا بیٹا ہوں؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہاں مجھے معلوم ہے کہ تم میرے نانا کے غلام کے لڑکے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے خفا ہو گئے اور اپنے گھر چلے گئے، اور جب حضرت عمر کو سارا واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا کہ اگر سچ کہتے ہو تو حضرت امام حسین علیہ السلام سے لکھوا کر لاؤ۔ دوسرے دن حضرت عمر کے صاحبزادے نے آ کر کہا کہ اگر سچ کہتے ہو تو لکھ کر دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ کر دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے خوش خوش گھر گئے، یعنی اب حضرت امام حسین علیہ السلام کو سزا ملے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاغذ دیکھ کر اشکبار ہو گئے۔ اور مسجد میں تشریف لے گئے، سارے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ لوگوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عرصے تک غلامی کی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری غلامی قبول ہوئی یا نہیں۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے شہزادے کے ہاتھ کا لکھا ہوا خط ملا، یعنی یہ سند ملی، اور جب میں مر جاؤں تو میری قبر میں اس سند کو دفن کرنا۔ سبحان اللہ تعالیٰ، کس قدر وفا تھی۔ اس طرح حضرت عثمان کا زمانہ گزرا۔ جب حضرت عثمان کو شہید کرنے کی سازش بنائی گئی تو شام سے وفد گیا کہ ہم آپ کے غلام ہیں، آپ یہاں آئیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، یا ہم کو اجازت دیں کہ ہم وہاں آ کر آپ کی حفاظت کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں زندگی کی خاطر مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر اور قبر نہیں چھوڑ سکتا۔ اس زندگی کا سودا ایک بار کر چکا ہوں اور آپ کو نہیں بلاتا کہ یہ زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں قربان کر چکا ہوں۔ شام، ایران اور مصر کی سرزمین حضرت عمر اور حضرت عثمان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے جدا نہیں کر سکی اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے علیحدہ نہیں کر سکی۔ اس لیے آپ لوگوں کو یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ جو بھی آدمی خواہ کتنا بزرگ، کتنا عالم اور صاحب کرامت معلوم ہو، اگر اس کا تعلق اپنے پیر خانے سے ایسا نہیں جیسے کہ حضرت عمر نے رسولی دربار سے رکھا اور اپنی زندگی اسی دروازے پر گزاری، تو ایسے آدمی کو ہرگز خدا کا بندہ نہ سمجھے، بلکہ اس کی کرامت، علمی اور چال سب شیطانی ہے، کیونکہ سنت نبوی سے وہ خارج ہے۔ اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی نے مکتوبات شریف میں فرمایا ہے کہ وہ مردود ہے۔ برادران طریقت، سب باتیں آپ سے اس لیے کی ہیں کہ میرا فرض منصبی ہے کہ آپ لوگوں کو آگاہ کروں اور وہ صراط مستقیم جس کی جستجو آپ کو افتاں اور خیزاں یہاں لاتی ہے، اس پر چلنے کی ہدایت کروں اور بتلاؤں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کے طفیل، اپنے پاک کلام قرآن مجید کے طفیل، اپنے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم کو گزشتہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے اور آئندہ گناہوں سے بچائے۔ خداوند تعالیٰ ہماری موت، ہماری حیات،
ہمارا مال، ہماری جان، ہمارا ہر قول اور ہر فعل اپنی رضا کی خاطر رکھے۔ ہم کو اپنی جناب سے اپنی غلامی، اپنی بندگی اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور سچا عشق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حاضرین مجلس کی تمام آرزوئیں پوری فرمائے اور بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، قرض داروں کو غنی کرے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ آپ کو سن کر یقیناً افسوس ہوگا کہ شمس الخلفہ جناب پیر سلیمی صاحب وفات پا گئے۔ آپ نے سلسلہ نظیریہ کی بے مثال خدمت کی اور آخری دم تک یہاں کے انتظامات سے گہری دلچسپی رکھی۔ آپ کا صدق یقیناً صدیقی تھا، آپ کی جرت فاروقی تھی، آپ کی محبت اور اخلاص بلالی تھی۔ آپ کی جدائی اور داغ مفارقت سے ہم کو بہت صدمہ ہوا اور ہمیں یقین ہے کہ آپ کی یاد نہ صرف میرے دل میں تا قیامت رہے گی بلکہ مولا شریف سے تعلق رکھنے والے ہر انسان کے دل میں تا قیامت رہے گی۔ ایک دفعہ الحمد شریف اور 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ کر آپ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں۔ اس سلسلہ سے تعلق رکھنے والے بہت سے حضرات اور خواتین اس سال فوت ہو گئے ہیں، گاؤں اور شہر کے علاقے کے، سب کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ خادمین لنگر کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔